فلسطین کی جو موجودہ شکل ہے ریاست، اس کا کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے غزہ سے، درمیان میں اسرائیل آ جاتا ہے۔ یہ جو ملک ہیں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جو بیسیکلی ریکگنائز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں پیلسٹینین لیگل اتھارٹی کو، اراکین کو منتخب ہونے کے لیے مسلم ووٹ بینک کا ایک چنک لینا بہت ضروری ہے۔ مسلم ووٹ بینک کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی بھی لندن کا میئر جو ہے وہ صادق خان منتخب ہو، وہ برطانیہ کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرتے رہے تو ایک دن یہ صادق خان جیسے لوگ جو ہیں وہ تو تمہاری پہچان ختم کر کے یہاں پہ شریعہ نافذ کر دیں گے۔ کیونکہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہی اگریسولی یہ کہتا ہے کہ حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھی ہے وہ ہے پیلسٹائن کی ریکگنیشن کچھ بہت بڑے بڑے ممالک سے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، اور بہت سے ممالک جیسے فرانس ہے جس نے ابھی تک ایکنالج تو نہیں کیا لیکن پروسیس میں ہے، کچھ ایسے ممالک جن پر پریشر آ رہا ہے کہ وہ ایکنالج کریں، پیلسٹائن کو ریکگنائز کریں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے گلوبل اسکیل پر، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل پیلسٹائن کا ایک ایسا ایشو ہے جو دنیا بھر میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ اس طرح ریکگنیشن ہونا اور فیوچر میں مزید ممالک اگر پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو یہ جنگ کس طرف جائے گی۔ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو، پاکستان ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اپنے اپنے ویوز سب دے رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، جینوسائیڈ ہے، جنگ ہے، کیسے رکے گی، کب رکے گی، اور ریکگنیشن کے بعد کیا کیا ہوگا۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایک نیا سٹیپ لیا جا رہا ہے ہسٹری بنانے کی طرف یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ اپنے انٹرو میں جو ہے نا وہ پلیز غزہ کو جو ہے وہ آپ، میں آپ سے سابقہ پروگرام میں بھی یہ عرض کر رہا تھا، دیر از نو ڈاؤٹ کہ غزہ جو ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے، کوئی اس میں بحث نہیں ہے، لیکن فلسطین جو ہے اپنی موجودہ شیپ میں، باقی تو اسرائیل کے قبضے میں وہ زمین چلی گئی ہوئی ہے 1948 سے، اور مسلسل اس میں پھیلاؤ ہوتا رہا جو بعد ازاں جنگیں ہوئی ہیں، تو اسرائیل نے صرف ایک ملک کا علاقہ واپس کیا ہے جو اس نے قبضے میں لیا تھا، وہ سینائی جو مڈ ڈیزرٹ ہے، جو اس نے ایجپٹ سے لیا تھا کیمپ ڈیوڈ کے ایگریمنٹ کے بعد۔ تو کلنٹن نے کوشش کی تھی تو اس کی وجہ سے کیمپ ڈیوڈ ایک اور ریکارڈ ہوا تھا جس کے تحت ایک پیلسٹینین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور یہ پیلسٹینین اتھارٹی محض ان علاقوں کے لیے مختص رکھی گئی تھی جس کو 2 اسٹیٹ سلوشن کہتے ہیں، کہ جن پر 1948 کے بعد مختلف جنگوں کے ذریعے یا سیٹلرز کی آباد کاری کے ذریعے جو علاقے جو ہیں وہ جوئش پاپولیشن سے یا اسرائیل کے براہ راست قبضے سے محفوظ رہے، تو دیٹ واز کالڈ پیلسٹینین اتھارٹی۔ اب غزہ کے ساتھ جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی کے زیر کنٹرول جو علاقے ہیں وہ بنیادی طور پر دریائے اردن کے مغربی کنارے کے ہیں، اور یروشلم کے کچھ حصے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ تینوں مذاہب کے لیے ایک مقدس شہر ہے، بٹ ناٹ دا ہول آف یروشلم، جسٹ apart. ایک اسپیسیفک پارٹ۔ اب یعنی سب سے بڑا تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ غزہ اور پیلسٹینین جو لیگل اتھارٹی جس کو کہا جاتا ہے، ہم نے تو ایز پاکستانی ہم دنیا کے ان پہلے ممالک میں سے ایک ہیں جنہوں نے کہ فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رکھا ہے، اور پاکستان میں 1970 کی دہائی سے
فلسطین کا سفارت خانہ باقاعدہ کام کر رہا ہے. سو ہمارے لیے تو جہاں تک قائد اعظم کی سوچ ہے وہ تو 2 اسٹیٹ پہ بھی بلیو نہیں کرتے تھے. ان کی دانش میں یہ پورا علاقہ جو ابھی اسرائیل ہے وہ یعنی پیلسٹائن ہے. لیکن اس وقت کی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے کو ہم اسرائیل کا یعنی مقبوضہ اسرائیل نہیں کہہ سکتے، اس میں غزہ بھی شامل ہے، اور غزہ ٹیکنیکلی فلسطین ہے، جغرافیکلی ہسٹوریکلی. لیکن فلسطین کی جو موجودہ شکل ہے ریاست کی، اس کا کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے غزہ سے. درمیان میں اسرائیل آ جاتا ہے اور غزہ کے اس طرف صرف سمندر ہے. تو اس کی وجہ سے گریجولی جو ہے وہ غزہ میں اس وہاں کے مخصوص حالات کی وجہ سے حماس جو ہے وہ سب سے پاپولر جماعت ہو گئی، اور وہ پیلسٹینین اتھارٹی کی شدید مخالف تھی، کیونکہ وہ اس کو PLO اور اس پہ وہ کرپشن کے اور اسرائیل کے آگے جھکنے کے اور اس کے ساتھ سمجھوتے کے الزامات لگاتے تھے. تو وہاں مقامی انتخابات کے ذریعے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبردستی، مقامی ان کے پاس مینڈیٹ ہے، مقامی انتخابات کے ذریعے حماس جو ہے وہ وہاں کی مقبول جماعت جو ہے وہ ایمرج ہو کے آئی تھی، اینڈ تھرو اے ویلڈ لیگل ڈیموکریٹک پروسیس. اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس گماں میں مبتلا ہیں کہ یہ جو ملک ہیں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ جو بیسیکلی ریکگنائز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں پیلسٹینین لیگل اتھارٹی کو، اس کو جیسے پاکستان نے پیلسٹینین لیگل اتھارٹی کو ایز اے پیلسٹینین اسٹیٹ بہت عرصے سے ریکگنائز کر رکھا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مثلاً ہم زیادہ ملکوں کی بحث میں نہیں پڑتے، صرف برطانیہ کا ذکر کرتے ہیں. اب برطانیہ میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے کہ بہت سارے جو وہاں کی جو قومی اسمبلی ہے، وہاں کے اراکین کو منتخب ہونے کے لیے مسلم ووٹ بینک کا ایک چنک لینا بہت ضروری ہے. مسلم ووٹ بینک کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی بھی لندن کا میئر جو ہے وہ صادق خان منتخب ہوتا ہے، اور اسی سے تل ملا کر صادق خان کے خلاف بھی تقریر کرتے ہیں ٹرمپ صاحب UN میں، اور اسی وجہ سے وہ برطانیہ کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرتے رہے تو ایک دن یہ صادق خان جیسے لوگ جو ہیں وہ تو تمہاری پہچان ختم کر کے یہاں پہ شریعہ نافذ کر دیں گے. تو وہ ان میں زینوفوبک خوف پھیلا رہے ہیں. تو ایکچولی وہاں پر جو غصہ بڑھ رہا تھا ان کو نرم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم، اور باقی اسرائیل تو ان کی سن بھی نہیں رہا ہے کسی کی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہو گیا، تم نے کافی لوگ مار لیے، اب چھوڑو، فنش اٹ آف. وہ ایسا کرنے کو رضامند نہیں ہو رہا نیتن یاہو. سو بیسیکلی بنیادی طور پر دس از ٹو اپیز دا مسلم ووٹرز آف دیز کنٹریز، کہ انہوں نے اس کو ریکگنائز کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر امریکہ یا اسرائیل پر کو پریشر بنا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل پر یا امریکہ پر یہ اعلان کرنے سے بہت بڑا فرق ہوتا تو ٹیوزڈے کے دن ہمیں ٹرمپ کی تقریر کے دوران اس کی تھوڑی سی جھلک نظر آتی، اور
مجھے یہ گما ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں، کہ دوسروں کو تو یہ لیکچر دے رہے ہیں، برطانیہ کو اپنی تقریر میں انہوں نے دیا ہے، یورپ کو، کبھی تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ وہ۔ نیو یارک کے میئر کا جو الیکشن ہونا ہے، ابھی تک کے جو سروے آ رہے ہیں اس میں زہران ممدانی جو کہ مسلمان ہے، اس کی جیتنے کے امکانات جو ہیں بہت واضح ہو رہے ہیں۔ سر آئی تھنک ایکسپیکٹڈ ہی ہے کہ وہی جیت جائیں گے ایز تو اب یہ کہ بھائی تم لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں تو لیکچر دے رہے ہو، آپ کیا تمہارے اپنے ہاں جو تمہارا فائنینشیل سینٹر ہے، تمہارا اتنا بڑا شہر سب سے بڑا شہر نیو یارک، اگر نیو یارک کا میئر ایک مسلمان ہو سکتا ہے تو بھائی میرے لندن کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے ان کی سوچ میں، وہ تو سر آئی تھنک آپ دیکھیے بہت بڑا جلوس جو ہے وہ اٹلی میں نکلا تھا، لیکن اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے میلونی، اس نے بہت شدت سے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک فلسطین کو تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ جو ہے غزہ کا ساتھ حساب برابر نہیں کیا جا سکتا اس کے نقطہ نظر سے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس کو یعنی پیلسٹینین لیگل اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے بھی برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں پیلسٹینین لیگل اتھارٹی کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر رہا ہوں، میری دانست میں حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ تو امپلیسٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب مسٹر نیتن یاہو، کنٹینیو دا وے یو آر ڈیلنگ ود حماس۔ لیکن ہم ریکگنائز کرتے ہیں کس کو؟ پیلسٹائن سے، لیکن حماس دہشت گرد ہے۔ سر یہ تو کانٹرڈکشن ہے نا۔ تو بڑی طاقتوں میں یہی تو ہوتا ہے، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا خطے کے اسٹریٹجک حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ قدم برطانیہ جیسے ملکوں نے در حقیقت اپنے ہاں آباد مسلمانوں کی کو اپیز کرنے کے لیے، انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اٹھایا ہے کہ یار ہم تو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں، ہم ٹو نیشن جو ہے اسٹیٹ سلوشن پر اعتبار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہائے اللہ کیا کریں، ایک حماس نام کی تنظیم ہے جو دہشت گرد ہے جس نے یہ مسئلہ دس از اے ویری اسمارٹ موو پھر سر، مطلب ایون دو کہ تو دیٹس واٹ کرنگ پالیٹکس از آل اباؤٹ۔ اسٹریٹجک آپ کہہ رہے ہیں کوئی شفٹ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ایک یہ موو لینا کرنا مطلب اٹس کوائٹ اے کننگ موو ٹو اپیز یور مسلم ووٹ بینک۔ اور سر آئی تھنک یہ ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں اس وقت سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کر کے کہہ دیا کہ ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، بلکہ یہ کہتے ہوئے میں تو وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہی ساتھ بہت فرملی، بہت اگریسولی یہ کہتا ہے کہ حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ اور اٹلی کے اندر بھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اٹلی میں سب سے زیادہ تاریخی، میرا خیال ہے کسی مسلمان ملک میں بھی اتنا طویل اور اتنا پرجوش جلوس جو ہے وہ غزہ کی حمایت میں نہیں نکلا جتنا اٹلی میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں غالباً اس کو مسلمانوں کے ووٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ تو میسولینی کی یعنی پیروکار ہے، اور وہ اسی لیے ٹرمپ کو کافی پسند بھی ہے، اس کی اپروچ کافی اتھارٹیرین ہے موصوفہ کی۔ تو یہ ایشو جو ہے اس کے بعد اسی طرح کا غالباً سٹیپ جو ہے وہ فرانس بھی لے رہا ہے، لینے کو مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاں بھی مسلم پاپولیشن کی بہت کثیر تعداد ہے۔ لیکن فرانس نے بھی اوپنلی نہیں کہا، نہیں، فرانس نے کہا ہے کہ اگلے مرحلے میں آئی تھنک فرانس از ویٹنگ
کہ یہ غزہ کا مسئلہ جو ہے یہ کسی طرح تو سر حل جو ہو جائے۔ باقی یورپین کنٹریز ہیں، جرمنی ہے، جیسے ان سب پر پھر آ رہا ہے پریشر کہ یہ بھی کس کریں، کا پریشر؟ کہ ریکگنائز کریں جیسے باقی جو کنٹریز کر رہی ہیں، بٹ وہ بھی جرمنی سر میں میرا بات خیال ہے ہے کہ ابھی مسلم ووٹر جو ہے وہ اتنا ڈسائسو Yes. نہیں ہے جتنا فرانس اور برطانیہ میں ہے، اور دوسرا جرمنی کی اپنی ایک ہسٹری ہے وہ جو ان کے اوپر ایک کلیکٹیو احساس Holocaust. جرم ہے، ہولوکاسٹ والا، تو آئی تھنک دے وڈ بی دا لاسٹ ٹو گو دیئر۔ بٹ سر ڈو یو فیل ان کے اوپر دونوں سائڈ سے پھر ایک پریشر ہے کیوں ہم یعنی پریشر، کون سا پریشر؟ ریکگنائز کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا کون سا پریشر؟ اسرائیل کی طرف سے تو سر دیکھیے ایک پریشر جو ہوتا ہے نا یہ قطعاً ایبسولوٹلی ایک یعنی پولیٹیکل پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر ہی سر، اور اس پولیٹیکل پریشر کو جو ہے وہ ووٹ کے لیے بس دیٹس اٹ، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ پیریڈ۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور کیا پریشر ہے؟ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے۔ مطلب 2023 سے مستقل بمباری ہو رہی ہے، کس نے روکا ہے؟ سر 2 سال ہونے والے ہیں، اکتوبر میں ہو جائیں گے، تو آئی تھنک یہ 2 سال کافی ہوتے ہیں کسی چیز کو روکنے کے لیے، مستقل condemn کرنے کے بمباری لیے۔ ہو رہی ہے، Yeah. اور اس کے ہمسائے میں ہی وہ جو ایجپٹ ہے اتنی بڑی فوج ہے اس کی، اور یہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جی اگر اسلامک نیٹو بننا ہے تو مجھے اس کا سربراہ بنا دے۔ بھائی کاہے کو؟ اسرائیل کو سب سے پہلے ریکگنائز کرنے والے تم، رائٹ۔ اور ظاہر ہے آبویسلی، اور اسی لیے مقصد یہ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے کوئی اتنا اسٹریٹجک فرق پڑے گا۔ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن دیٹس واٹ کننگ پالیٹکس از، اینڈ برطانیہ ہیز ڈن دا سیم تھنگ، ایز آلویز سر، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو دوسری طرف وہاں پہ ایکسٹریم رائٹ جو ہے، ابھی حال ہی میں ان کے ہاں وہ ریلی نہیں نکلی تھی، 1,10,000 بندے برطانوی جھنڈا لے کر جو ہے نکل آئے تھے، کب برطانیہ صرف گوروں کے لیے ہے، یہی سوچ جا رہی ہے نیل فراج جیسے لوگوں کی۔ تو ان کے کاؤنٹر کے لیے برطانیہ کو، ویسے بھی برطانیہ جو ہے اس کی اپنی ایک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی تو اکنامک مجبوری ہے کہ وہ اب اس کے ہاں بہت انویسٹمنٹ ہے، یہ جو خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ ابھی جو تھا وہ ان کا پرائم منسٹر وہ رشی کپور تھا، انڈین تھا وہ، اور اس کی بیوی وہ بہت بڑے ٹیک کمپنی کی مالک کی بیٹی تھی، امریکن سٹیزن تھی۔ تو یہ اصل میں وہاں پہ جو امیگریشن کے معاملات ہیں وہ زیادہ تر افریقہ اور اس سے بھی کہیں زیادہ ایسٹ یورپ کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں نا بوٹس میں بیٹھ کے، ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ اسلام ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، اب یعنی برطانوی حکومت کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ خود ان کا اتنا بڑا ایکسپوجر رہا ہے، انہوں نے یہاں رول کیا ہے اتنے عرصے تک، اور پھر جب دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ تباہ ہوا تو اس کو ریہیبلیٹیشن میں سب سے جو مین کردار ادا کیا وہ ہمارے یہاں سے گئے مزدوروں نے کیا نا، دن رات کام کر کے بیچاروں نے، رائٹ، زیادہ تر ہمارے جس میں نمبر 1 طبقہ جو ہے وہ میرپور سے گیا تھا، کیونکہ وہ جب وہ یہ منگلا ڈیم بنا اور اس کی وجہ سے جب زمینوں سے پھر وہ گئے تو ان کے لیے ایک نوکری کا، ایک آباد کاری کا نئے راستے کھل گئے۔ اسی طرح جرمنی کی تعمیر نو میں بھی ہمارے ترک بھائیوں نے بڑا کی رول ادا کیا ہے، تو آپ ان کو اب آج یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جائیے، اب ایک تیسری نسل جو ہے وہ وہاں پیدا ہو کر بڑی ہوتی ہے، یعنی تو کیا اگر آپ ان کو مین سٹریم نہیں کر پائے ہیں اور آپ ان کو برطانوی سوسائٹی میں یا برطانوی کلچر میں ابسارب نہیں کر پائے ہیں، تو دین سم تھنگ از رانگ وتھ یور کلچر، ناٹ وتھ دیٹ تھرڈ جنریشن۔ دیٹس ٹرو سر۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے نا۔ لیکن یہ جو جہاں تک موو تھی، اس کا یہی مقصد ہے کہ برطانیہ میں موجود جیسے مسلم ووٹ بینک ہے اس کو اپیز کیا جائے، اس سے زیادہ اس کا کوئی۔ اور سر مجھ جیسا انسان
समझा कि मे बी आई थॉट के कोई स्ट्रेटेजिक मूव है तो ये बस कोई बहुत मेरी बड़ी- सादगी देख क्या चाहता हूँ बहुत बड़ी यहाँ से। तब्दीली कोई आने वाली अरे है शायद। कोई ऐसी बात नहीं, Yeah. ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे एंड में आके तो ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल फ़वाइद ही देखता है ना हर स्टेट। तो अगर उन्हें लग रहा है कि इस वक्त ये बेस्ट मूव है अपने वोट बैंक को सिक्योर करने का तो दे विल डू दैट। हाँ तो व्हाई नॉट, तो व्हाट्स रॉन्ग, दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल क्योंकि अबाउट। आपने कहा सर 2 साल से जब ये हो रहा है तो ये बातें पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, दैट्स व्हाट द कनिंग पॉलिटिक्स इज। राइट। और आई थिंक बरतानिया तो वी ऑल नो का हमेशा से यही कर रहा है। तो सिर्फ इन द कमिंग डेज हम कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं expect- एब्सोल्युटली नॉट। क्या यानी बरतानिया इजराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेगा, सफारती ताल्लुकात? क्या हो गया? राइट। हाउ मेनी ज्यूज लिव देयर? क्या बात कर रही हैं आप? वो बस ठीक है भाई, तो हम तो फ़लस्तीन वो टू ये नेशन टू नेशन अभी सोल्यूशन है कि जी इजराइल भी रहे और फ़लस्तीन भी रहे और इन दोनों के दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात होने बस चाहिए। दैट्स दैट्स इट। इसके अलावा चलिए सर बट अगेन बिट बिटर नोट दिस पर नहीं, बेटर नोट क्या, मतलब आप बरतानिया से एक्सपेक्ट करते हैं जिसके बेलफोर्ड डिक्लेरेशन की वजह से इजराइल का क़याम अमल में आता है, या और आज वो बरतानिया कहेगा कि मैं इजराइल को तस्लीम नहीं करता? क्या बात कर रही हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर बरतानिया में जूइश पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बहुत है ज़्यादा राइट। और वो ख़ास कॉन्सनट्रेटेड है और आप उनको इस तरह डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। जिस तरह बरतानवी हुकूमत को मुस्लिम वोट बैंक का के जज्बात का ख्याल रखना पड़ेगा और पड़ रहा है, इसी तरह उन्हें अपने जूइश वोट बैंक का भी ख्याल करना पड़ता है। ऑफ कोर्स सर, वो अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन है तो जूस की भी तो है, उन्हें तो दोनों ज्यूज़ की वोट भी बैंक का है ख्याल और रखना वो है। भी उन वहाँ पे भी जो ज़्यादातर ज्यूज़ हैं दे आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, राइट। दे डोंट बिलीव इन द स्टेट ऑफ इज़राइल, और वो भी ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे बिलीव नहीं करते मुसलमानों की तरह। तो इसलिए खाली आबादी मुसलमानों की नहीं बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ उनकी रही भी है। बढ़ रही है। दैट्स आई थिंक एन इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए सर बट लेट्स सी, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, फिर देखते हैं क्या क्या हो चुकेगा तब तक दुनिया में। नाज़रीन, बात वही है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव है सिर्फ कनिंग पॉलिटिक्स का, इसमें सिर्फ वोट बैंक को सिक्योर करने की बात है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। अगेन मेरे लिए तो एक डिसअपॉइंटिंग बात थी है, बट मे बी लेट्स सी, दुनिया में बहुत कुछ होता है, बट देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अबसार, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।